أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص اور رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کا جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 55 نمبر اس کا چیپٹر جو ہے، اس کا باقاعدہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آغاز کریں گے، اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. جیسے پچھلی جو مجلس ہوئی تھی ہماری پچھلی جمعرات کو، اس میں ہم نے اس چیپٹر کی تمہید یا اس کا موضوع جو ہے اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی. بہرحال سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ نعمتیں، سہولتیں اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو، اور اس کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے سامنے حال رکھے. آمین یا رب العالمین. تو آج کا جو چیپٹر ہم شروع کریں گے، اس چیپٹر نمبر 55، زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت. زہد کیا ہے؟ یہ ٹرم جو ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اپنی پچھلی مجلس میں، یا پچھلے اپنے حدیث کے جو مجلس تھا اس میں. اس کے جو چیدہ پوائنٹ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اس موضوع کے اوپر اور اس طرح کے جتنے موضوعات آتے ہیں جس میں جو کہ ایمان کے درجات جو ہیں دنیا میں، ایمان کے یا تقوی کے یا پریکٹیکل لائف جو ہے مومن کے طور پر، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی پریکٹیکل اس کی جو لائف ہے، یا پریکٹیکل اس کی جو پریکٹس ہے، اس میں وہ اگلے سے اگلا درجہ یا ایک مختلف لیول جو ہے وہ ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مجھے تو کم از کم بہت ڈر بھی لگتا ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ ہم تو ایسی کسی بھی لیول کے قریب ترین بھی نہیں پھٹکتے، یا قریب ترین بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. بہرحال یہ دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان کی صحیح سمجھ کے ساتھ ہم کوشش کرنے کی ضرور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس طرف آئیں اور اس کو سمجھیں، اور کم از کم اس کو جان کر کچھ نہ کچھ پہلو تو اس کا اچیو کریں ہم. اور دوسرا اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ زہد کو ہم نے سمجھنے کی اس لیے بھی کوشش کی کہ زہد ایکچولی ہے کیا، اس کا مطلب اور مفہوم کیا، تاکہ کچھ مسکنسیپشن جو ہے اس سے بچا جا سکے، اور تاکہ کوئی ایکسٹریمزم ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے عقائد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایکسٹریمزم بھی آ جاتی ہے، اس ایکسٹریمزم سے بچا جائے. اس ایکسٹریمزم سے بچنے کے لیے کچھ معاملات کو سمجھ کر اس کو اپنانے یا اسے اعراض کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے.
جب ہم کسی موضوع کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے زہد کو ہم نے دیکھا تھا، کیونکہ زہد ٹرم مختلف معاملات میں تو ہم اس سے تھوڑا بہت واقف تھے، لیکن ایکچولی زہد کیا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا لب لباب کیا ہے اور اس کے جو مطلب ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو اگر اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو زہد جو ہے وہ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حلال اور پاکیزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ملا ہے ہمیں، اور رزق کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے کہ کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رزق ملا ہے، خاص کر مال و دولت کے اعتبار سے، اس میں کچھ اس طرح سے کمی کرنا کہ ہم اپنے نفس کو اس دنیاوی چیزوں کے، اس دنیاوی جو رونائیاں ہیں یا دنیاوی جو معاملات ہیں، ان کے تابع ہم اپنے آپ کو نہ کریں، بلکہ وہ دنیا کی وہ دولت اور دنیا کا وہ جو رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ ہمارے تابع ہوں۔ اپنے نفس کو دنیا کی رونائیوں کے اور دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں یا دنیا کی جو کشش ہے اس کے تابع نہیں کرنا، بلکہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو اپنے تابع رکھنا، اپنے قابو میں رکھنا۔ یہ در حقیقت رزق زہد کا ایک پہلو ہے اس کو سمجھنے کا۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام حلال چیزیں جو ہیں ان کو پس پوچھ ڈال دینا، اس کو قطع یا ان کو حرام کر لینا اپنے اوپر، بلکہ ان سے تھوڑا سا ہاتھ اپنا کھینچ لینا، اور خاص کر لگزریس لائف اور لگزری جو مطلب آئٹمس ہیں ان کے بارے میں ضرور محتاط رہنا چاہیے۔ ضروریات کو بنیادی ضروریات تک، یا جو ضروری مطلب آپ کی زندگی قائم رکھنے کے لیے یا اس کو ایک ایوریج طریقے سے چلانے کے لیے جو ضروریات ہیں ان تک اپنے آپ کو محسوس رکھنا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ زہد کی اس کا سہارا لیتے لیتے کبھی ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات تو ہو جاتے ہیں جو رہبانیت سے ملتے جلتے ہیں، اور رہبانیت جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کی مخالفت کرتی ہے۔ اور رہبانیت میں جیسے کرسچنز، عیسائی وغیرہ جو ہے وہ مطلب بالکل چھوڑ چھاڑ کر دنیا کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اب نکاح کرنا اور دوسرے دنیا کے معاملات جو ہیں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتے کچھ معاملات جو ہیں ہمارے اندر بھی کچھ دفعہ جو آ جاتے ہیں، جیسے چلا کاٹنا وغیرہ، اور وہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جنگلوں میں نکل جانا اور بے رغبتی اختیار کر لینا، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا جو ہے یہ در حقیقت صحیح چیلنج ہے جس کا ہمیں قبول کرنا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے بہت ساری دی تھیں، کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ خریدار ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، مطلب اس کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، وہ ایک بازار سے گزرتا ہے، بازار سے جب گزرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، بڑی پرکشش ہوتی ہیں، اس کی وہ خواہش بھی کرتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہو، میں اس طرح سے آسائش خریدوں۔ اس کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو خریدے، لیکن اس کے باوجود وہ ان میں سے صرف اپنی ضروریات تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، اور جتنی اس طرح کی پرکشش چیزیں ہیں اس کی ہمت طاقت بساط ہونے کے باوجود ان کو وہ درگزر کر دیتا ہے، ان سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اپنے منیمم پر رہتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ زہد کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بہترین مثال ہیں زہد کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کی ٹریننگ سے جو گزرے ہوئے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ زہد کی بے شمار مثالیں جو ملتی ہیں، اور یہ زہد جو ہے چلتے چلتے آج بھی ہمیں دنیا کی میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ہستیاں ایسی مل جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زہد کے اوپر جو ہے وہ ان کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ اس کی کوئی کلیئر باؤنڈری ڈرا نہیں کی جا سکتی کہ یہ لیول جو ہے اس سے اوپر زہد ہے یا اس سے نیچے زہد نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان کو جب کمپیئر کیا جائے کہ اس کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنی استطاعت ہے، کتنا اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر خرچ کرتا ہے، کتنی سادگی سے اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور کتنا دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے،
تو اس سے ہم تھوڑا بہت اندازہ جو ہے وہ ضرور لگا سکتے ہیں. اس میں کچھ دنیا کے جو شخصیات ہیں اس میں اگر ہم دور نہ جائیں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی جو ہے، اپنی ان کی نجی زندگی جو ہے وہ انتہائی سادہ سی تھی. اور اس کے علاوہ عبدالستار ایدھی کی مثال جو ہے وہ بہترین ہے کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ، یعنی کہ اس کے پاس امانت تھی بے شک، لیکن اتنی امانت، اتنی بڑی اماؤنٹ آتی تھی کہ وہ امریکہ تک کی وہ مدد کرتا تھا جب وہاں پر کوئی اس طرح کی آفات آتی تھی. لیکن اس کے اپنا گھر اور اس کی اپنی شخصیت کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو یقین نہیں آتا کئی دفعہ کہ چیریٹی میں بھی کام کرنے والے. ادروائز تو بہت سارے ایسے ہیں جو کہ چلو بس مثال دینا، اب کیا کریں کہ ہماری مطلب بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لیکن ان کے درس اور ان کے جو باتیں ہیں وہ کچھ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کسی قسم کی اس غیبت اور کسی کی طرح کے ایسے میٹر سے بھی محفوظ رکھے، آمین. تو شروع کرتے ہیں چیپٹر کا باقاعدہ آغاز جو کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آغاز میں وقت واپس زہد کی فضیلت، زہد کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت. زہد دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر جو ہے یہ بھی زہد کی ایک کہہ لیں کہ ایک برانچز ہیں، جس میں دنیا جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ کم کرنی ہے. اور فقر جو ہے وہ اسی طرح سے کہ بہت زیادہ لگزریس لائف نہیں بلکہ سادی سی لائف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ساری مثالیں ہم نے ملتی ہیں. بہرحال جب ہم احادیث پر آئیں گے تو اس کی ہمیں مزید جو ہے ایکسپلینیشن وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حسب سابق امام نووی جو ہیں وہ سب سے پہلے کچھ قرآن مجید کے آیات جو ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کا یہاں پر ترجمہ ہمارے سامنے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، بس اس سے زمین کا سبزہ جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلا، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور خوب مزین ہو گئی، خوب سرسبز ہو کر خوب وہ لہلہانے لگی اس کی فصل وغیرہ، اور زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو گئے ہیں، کہ بالکل اب یہ تو یہ جو فصل ہے یا یہ جو پھل ہے یہ تو بالکل ریڈی ہے کہ یہ اس کو ہم یہاں سے اتاریں یا کاٹیں اور حاصل کریں اور مارکیٹ میں جا کر بیچ دیں اور اپنا نفع جو ہے وہ لیں. اور اس دفعہ تو ان کو لگا کہ بے حساب ہی نفع ملے گا کہ جتنی اچھی فصل ہوئی ہے. بہرحال زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو گئے ہیں. تو ایسی حالت میں دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا تو وہ ایسی ہو گئی گویا کل یہاں کچھ نہیں تھا. ہم اسی طرح صاف صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی کھیتی یا ایک ایسے باغ کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کر پانی کے ذریعے سے اس زمین کو بڑا زرخیز کیا. پھر اس میں سے نکلنے والی فصل جو ہے یا جو پھل ہے اس کا وہ اس قدر شاندار ہوا، اس قدر وہ مطلب پھلا پھولا اور اس قدر وہ زیادہ اور شاندار اور خوبصورت ہوا کہ اس کے جو مالک ہیں وہ یہی سمجھتے رہے کہ اب تو ہم اس دفعہ کا پھل جو ہے وہ تو ہمارا بہترین ہے، کوانٹٹی میں بھی بہت زیادہ ہے، تعداد میں بھی بہت زیادہ پھل ہے، تو اس دفعہ تو ہم خوب اچھا نفع اور خوب اچھا فائدہ جو ہے وہ ہمیں اس فصل سے یا اس پھل سے ہمیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک ریڈی باغ، جو پکا ہوا جو باغ ہے یا فصل جو ہے اس کے اوپر ایسی حالت اس کی کر دی، کوئی جاڑے کا سردی کا اس قدر ٹھنڈ وہاں پر آ گئی، یا اس قدر تیز آندھی چلی یا طوفان آئی یا اس قدر تیز بارش ہوئی یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ وہ ساری کی ساری فصل جو ہے وہ اس ایسے برباد ہوئی کہ جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، بالکل نیست نابود ہو گئی. اور جس کو کہتے ہیں صفا ہستی سے وہ جو کھیتی ہے یا وہ پھل جو ہے وہ مٹ گیا اچانک سے ایک ہی رات کے اندر، راتوں رات یا دن میں کسی پہر میں بھی.
تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے، اور اس میں سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا در حقیقت جہاں پر ہے کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کی رونائیاں، دنیا کی کششیں، دنیا کی جتنی آپ کی حیثیت اور جتنا آپ کی مطلب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تسلط ہے، حکومت ہے، جو بھی ہے، تو وہ سب کا سب یہ دنیا میں ہی ہے۔ اگر کوئی اس کے اوپر اس طرح سے مطلب اپنے آپ کو اپنا انحصار کرے گا کہ ہمارا اب یہ دنیا ہی ہے، اسی کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں، تو دنیا کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی طرح سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے وہ مطلب چھین سکتا ہے، یا کسی بھی لمحے وہ لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنے انحصار کو کم کر کے اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں یا اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کی کوشش کرنا جو ہے، یہ اس کا ایک بنیادی جو ہمیں مفہوم جو ہے وہ ملتا ہے، اس میں سبق جو ہے وہ ملتا ہے۔ یا دوسرے انداز میں اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ دنیا میں کوئی انسان جتنا مرضی اکٹھا کر لے، جتنا مرضی دوڑ دھوپ کر کے، جتنا مرضی مال و دولت اور جتنا مرضی یہاں سے وہ مطلب ایسو عشائش جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو رکھ لے، لیکن اچانک ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا ہے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اگر وہ پیچھے نظر دوڑا کر دیکھے تو اس کو وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اسی باغ کی طرح نظر آئے گی، جو کہ بڑا بہترین پکا ہوا پھل تھا، لیکن اس سے وہ فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہا پھر۔ لیکن وہ پکا ہوا پھل اور پکا ہوا باغ جو ہے، ایک ریڈی باغ جو ہے، اس کے لیے کسی کام نہ آیا کہ اب وہ تباہ و برباد پڑا ہے، اور اپنی اس کی زندگی جو ہے وہ خالی ہاتھ بالکل وہ آگے کھڑا ہے اللہ کے حضور، اور وہاں پر جا کے وہ کیا حساب کتاب دے اور کیا وہ مطلب اپنا پیش کرے جس کی بنیاد پر اس کو اگلی منزل میں سے کچھ حصہ مل سکے۔ تو یہ دونوں پہلو میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پہلو اس سے نکل سکتے ہیں آپ اگر اس کے اوپر غور و فکر کریں تو۔ اسی طرح سے اگلی جو آیت ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس دنیا اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، بس اس کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ یہ بھی تقریباً پہلی مثال جیسی ہی یہ مثال ہے اس آیت میں بھی، لیکن وہاں پر تو ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے کسی آزمائش یا اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے کی وجہ سے اس کو ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسا وہاں پر ہے ہی نہیں تھا، لیکن یہاں پر قدرتی طور پر ایک قدرتی عمل جو ہے، ایک فصل کا پکنا اور پھر واپس اس کو کاٹ کر دوبارہ اس کا بھوسا بن جانا، اور پھر اگلی فصل کا تیار ہونا، اور پھر دوبارہ اس کو کاٹا جانا، ایک فصل کا جو لائف سائیکل ہے اس کا یہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ پس اس کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، خس و خاشاک ہو جاتی ہے پکنے کے بعد جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور زمین کو جب ہموار کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو پہلے جو بات تو ہوگی کہ دنیا کی جو رونایاں ہیں ان کی بات۔ دوسرا، مال اور بیٹے جو ہیں، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں ثواب کے لحاظ سے پروردگار کے ہاں بہت اچھی، اور امید کے لحاظ سے بہترین ہے۔ مال اور بیٹے، دنیا کا مال اور اولاد جو ہے اس کے اوپر بھی ایک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار بھی کہہ لو کرتا ہے، بہت زیادہ غرور بھی کرتا ہے، بہت زیادہ خواہش بھی کرتا ہے۔ وہ اس زندگی کا ایک بہترین اثاثہ جو ہے وہ سمجھتا ہے مال اور بیٹے۔ اور مال اور بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دنیا کی چیز زینت ہے، دنیا میں کمایا، دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہ تو دنیا میں رہنے والی جو چیزیں ہیں، جبکہ نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، جو آپ کو آپ کی ڈائری میں، آپ کے حساب میں لکھا ہوا ہے، جو کہ آپ کو اگلی زندگی میں کسی انسان کو کام آنے والی ہیں۔ اور نیکیاں جو ہیں، نیک عمل جو ہیں، در حقیقت وہی ہیں جو ثواب کے لحاظ سے پروردگار کے ہاں اچھی ہیں، اور امید کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین اجر دے گا اس لحاظ سے بھی وہ بہتر ہیں۔ کہ یہ جو مال اور بیٹے، اس طرح کی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو دنیا کے ساتھ محسوس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ساتھ جو محسوس، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جو قابل قدر چیز ہے، وہ تو نیکیاں ہیں، نیک عمل ہے جو انسان کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کی توقع بھی وہ رکھ سکتا ہے۔
اسی طرح سے اگلی سورہ اس سے جو ہے اگلی آیت جو ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 جو ہے اس کا یہاں پر ترجمہ ہمارے سامنے ہے، جس میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور زینت و آرائش، اور تمہارے آپس میں فخر اور ستائش، آپس میں ایک دوسرے کے کمپٹیشن کی یہ ایک چیز ہے۔ دنیا کا مال جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے، اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارے آپس میں فخر اور ستائش، اور مار اور اولاد کی ایک دوسرے سے مزید طلب کی خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کے اس سے کھیتی اگتی ہے، کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اپنے دیکھنے والے پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ یہ بھی تقریباً پچھلی جو آیات ہیں انہی سے ملتی جلتی ہے، کہ دنیا کی زندگی تو محض جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کمپیئر کرنے کی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں جو کمپیئر کرنے کی چیز ہے وہ تو نیکیاں ہی ہیں، آخرت میں تو نیکیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے کھیتی کی مثال بھی یہاں پر دوبارہ دی، کہ جس طرح سے کھیتی جو ہے وہ مطلب اس کی فصل آتی ہے اور پھر زرد پڑ جاتی ہے، اسی طرح سے دنیا کی بھی زندگی ہے، کہ دنیا میں یہیں پر شروع ہوئی اور یہیں پر ختم ہوگی، لیکن اس میں سے جو بچے گا اس کا جو حاصل ہے وہ نیک عمل ہے، جو ایک انسان کو آگے جا کر، اور جو اس نیک عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، جو کفر کرے گا، اس کے لیے تو پھر عذاب شدید، سخت عذاب۔ اور جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بخشش ان کو نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور دنیا کی زندگی تو متاع ہے، یعنی عارضی ٹھکانہ ہے اور دھوکے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے اس سے اگلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ کافی ساری آیات ہیں اس کے متعلقہ، اور قرآن مجید کی بے شمار آیات جو ہیں، بہت ساری آیات جو ہیں وہ اس سے ہم مفہوم جو ہے وہ اس طرح کا اخذ کرتے ہیں ہم۔ بارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کا جو مال و دولت ہے، جس میں عورتوں کا یہاں پر خاص ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ عورت جو ہے دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ بھی ہے، اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنی حدوں سے بڑھ چکی ہو، یا ایک مرد جو ہے، خاص کر مرد جو ہے، وہ اپنی خواہش جو ہے، اپنا جو اس کی جو حوث ہے اس کو قابو مانے رکھے، اور اس کو وہ بے لگام چھوڑ دے۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپکس ہے، کہ کس طرح سے آج کل اگر ہم میڈیا کے اوپر نظر ڈالائیں تو عورت جو کہ ایک ڈھانکے جانے والی یا چھپائی جانے والی چیز ہے، کس طرح سے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، اور کس طرح سے مارکیٹ میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہت سارے معاملات میں، خاص کر میڈیا تو اب چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے۔ میڈیا جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں، یا آن لائن جیسے ٹی وی نیوز چینل وغیرہ، اب تو یہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور یہ وہ ان چیزیں جو ہیں، یہی کافی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو عورت نے اپنا جو فتنہ ہے عورت کا، وہ کس طرح اوپن ہے، اور کس طرح قدر وہ مطلب پھیلا ہوا ہے، بہت سینسیٹیو موضوع ہے بہرحال۔ اور اس میں مرد کو جو ہے وہ لگام ڈالنے کی خاص اہمیت ہے، کہ وہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول رکھے تو شاید بچت ہو سکتی ہے اس کی۔ اسی طرح سے بیٹے اور مال اولاد جو ہے، اور سونے چاندی مال جو ہے، اور نشان زدہ گھوڑے، جو بہترین نسل کے عربی گھوڑے جو ہیں، وہ، اور مویشی اور کھیتی اور دنیا کا یہ سارا مال اور متاع جو ہے، یہ اس کے بارے میں کہ یہ بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل جو زینت ہے ایک انسان کی، وہ تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ رکھا ہو۔ لیکن اس کے لیے جو دنیا کی ان
چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح نصیحت کے راستے پر رکھے گا، صرف اس کے لیے۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب نہ دے دے، اور فریب دینے والا یعنی شیطان وہ تمہیں فریب نہ دے دے۔ یہ کیئرفل رہنے کی یہاں پر نصیحت ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس نے ذکر کر دیا، نصیحت جو ہے وہ پھیلا دی، قرآن کے ذریعے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی، اور ان کی پریکٹیکل جو لائف ہے اس کے ذریعے سے بھی۔ تو لہٰذا تم ذرا کیئرفلی رہ کر اس دنیا کی زندگی یا اس دنیا کا جو سفر ہے وہ طے کرو، کہ یہ دنیا کے سفر میں چلتے چلتے یہ نہ ہو کہ کسی کھائی میں جا گرو جو کہ جہنم میں جا گرے، بلکہ اس دنیا میں کیئرفل رہو، اور کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اور دیکھو شیطان سے اپنے آپ کو ضرور بچا کر رکھنا، کہ شیطان جو ہے وہ تو تمہیں دھوکہ اور فریب دینے والا ہے۔ اسی طرح سے اس سے اگلی جو ہے سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 سے 5 تک یہاں پر ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم کو کثرت مال کی طلب نے غافل کر دیا، تم کو مال کی کثرت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ ساری زندگی جو ہے مال کے پیچھے دوڑتے رہے، مال کو اکٹھا کرتے رہے، مال کے لیے دوڑ دھوپ، مال کے لیے کوشش جدوجہد، اپنی بھی اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر بھی، ساری زندگی جو ہے وہ بس اسی کے پیچھے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے، یقیناً یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ علم الیقین یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ اگر تم دیکھو اگر تم علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ علم الیقین ویسے تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن مختصر الفاظ میں دیکھا جائے تو جو بھی اللہ تعالیٰ، جو بھی ہمارے پاس نصیحت پہنچتی ہے، جو بھی ہمارے تک بات پہنچتی ہے، ان میں سے اچھی باتیں، اور خاص کر ایمان کے حوالے سے، اپنا ایمان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، اور خاص کر پچھلی آیات جو ہیں وہ ساری جو ہم نے ابھی پڑھی، ان کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ کس قدر مطلب پرکشش ہے، اور اس سے بچ کر اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتے ہوئے نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے اوپر اس قطرہ یقین رکھنا، جیسے خود اس کو ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے، خود وہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے، اس حد تک اس کے اوپر یقین رکھنا، جو بھی معلومات ہیں اس کے اوپر پورا پکا یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہ رکھنا۔ اگر یہ کوئی کیفیت ایک انسان اپنے اوپر طاری کر لے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ان چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے۔ بہرحال دنیا میں جو مال و دولت جو ہے وہ کمانے کے پیچھے پڑے رہے اور قبروں تک جا پہنچے، ان کے لیے یہاں پر خاص کر ہے کہ اگر تم علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، بلکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے قابو میں رکھتے۔ اسی طرح سے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے، آخری جو آیت ریفرنس کے لیے جو یہاں پر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے، اگر وہ جانتے تو۔ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا جو ٹھکانہ ہے در حقیقت وہی منزل ہے جس کو ہمیشہ اپنے فوکس میں اور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وگرنہ پھر آخرت میں ایک دوسرا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی شدید عذاب کا، سخت عذاب کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں اس موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس موضوع کی مزید وضاحت جو ہے وہ کرتی ہیں، اس موضوع کے اوپر مزید ہماری آنکھیں جو ہے وہ کھولنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مطلب اس موضوع کے اوپر مختصر رکھتے ہوئے امام نووی نے اتنی آیات جو ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا، اس میں سے موضوع جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے واضح بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال احادیث کو دیکھتے ہیں، اور ایک آدھ حدیث جو ہے وہ آج کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلے 5-10 منٹ میں انشاءاللہ۔ اس چیپٹر کی پہلی حدیث جو ہے، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 457 ہے، حضرت عمرو بن عوف انصاری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بحرین بھیجا۔
کہ وہ وہاں سے جزیہ جزیہ یعنی وہاں سے جو ان کے اوپر جو لگان ہے وہ وصول کر کے لائیں۔ چنانچہ وہ بحرین سے مال لے کر آئے، اور انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سن لی۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آ پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو آپ کے سامنے آ گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، یعنی کہ آپ نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے، آپ نے انہیں جب دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ یعنی کہ مال جو آتا تھا اس کے اوپر اس کو وہ تقسیم کیا جاتا تھا وہاں پر، جو لوگ ہیں ان کے حصے یا ان کے حق کے حساب سے جو بھی تھا وہ سارا۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو وہ فجر کی نماز میں ان کے ساتھ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ آ گئے، اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معنی انداز خیز میں ان کے سامنے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جان لیا، اندازہ کر لیا کہ یہ کس لیے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مال آیا ہے، ہاں مال تو واقعی آیا، لہذا تم خوش ہو جاؤ اور خوش کن چیزوں کی امید رکھو۔ دنیا کا مال تو آ گیا ہے، اب یہ تمہیں ہی ملے گا، لہذا تم خوش ہو جاؤ اور اچھی چیزوں کی امید بھی رکھو۔ اور پھر جو نصیحت کی بات اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر سے اندیشہ نہیں ہے، فقر یعنی غربت یا مال کی کمی جو ہے اس سے اندیشہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بگاڑ کا سبب بنے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم اس میں سے تم اس میں اسی طرح رغبت کرو جیسے انہوں نے کی تھی، یعنی پہلے لوگوں نے کی تھی۔ یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے جیسے کہ اس سے ان کو ہلاکت میں دوچار کیا، یا پہلے سے لوگوں کو ہلاکت میں دوچار کیا۔ ان شارٹ مفہوم اس حدیث کا یا اس ٹاپک جو ہے اس کے متعلقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر کے سے اندیشہ نہیں کہ فقر کی وجہ سے تم اپنے ایمان جو ہے اس کو کمزور کر دو گے یا بگاڑ دو گے۔ تمہاری غربت یا تمہارے پاس مال کی کمی جو ہے وہ اس باعث کا سبب نہیں بنے گی، اس بات کا سبب نہیں بنے گی کہ تم نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا یا پیچھے ڈال دیا، بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دنیا میں جب مطلب زیادہ مال اور زیادہ فراخی ملے گی، دنیا میں جب زیادہ آسائشیں ملے گی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی بات ہو جو تمہیں دین کے رستے سے ہٹا دے یا تمہیں کمزور کر دے تمہارے ایمان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ دنیا کا جو مال اور دنیا کی کشش اور دنیا کی رونائیاں جو ہیں وہ بہت حد تک انسان کو کمزور کر سکتی ہیں اس کے ایمان کے بارے میں، اس کے اس کے دین کے حوالے سے۔ تو لہذا آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جن کے پاس مال و دولت کم ہے وہ تو تھوڑا سا کم اس میں فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ کس طرح سے مطلب بے راہ روی کا اختیار کر چکے ہیں، اور کس طرح سے وہ ہمارے معاشرے میں بالکل ہی گمراہی کے راستے پر ہیں۔ مطلب ایک عام بندہ جو ہے جس کے ریسورسز جو ہیں وہ کم ہی ہے، مثال کے طور پر صرف بیان کر رہا ہوں، ویسے تو اس کی وسعت بہت یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک عام جو شخص ہے جس کے پاس کوئی انکم اتنی نہیں ہے، وہ اس نے اپنے پاس فار ایگزامپل موبائل فون جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا نارمل سا رکھا ہوا ہوگا، جس سے وہ جو بھی کال وال کرنی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیٹ وغیرہ بھی چلتا ہو، جو آج کے جو اسمارٹ فون وغیرہ ہیں۔ لیکن جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ تو بہترین سے بہترین اور نیا سے نیا ماڈل جو ہے وہ اس کو پرچیز کرے گا اور اسی کے اوپر وہ خرچ کرے گا۔ آئی فون آیا ہے یا سیمسنگ آیا ہے، اس کا نیا ماڈل کون سا ہے، اور نئے ماڈل جو ہے وہ ایکسپینسو سے ایکسپینسو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے پھر وہ دوڑ دوب کرتا ہے اور ان کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں، حالانکہ یہ پہلا جو فرد ہے اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کم نعمتیں نہیں دی کہ وہ اس کا شکر نہ ادا کرے، لیکن جس کے پاس جس قدر زیادہ ہے وہ اسی قدر اس فتنے میں پڑ جاتا ہے، اسی طرح سے اسی قدر وہ اس فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں
وہی بات کہ چیزوں کو اپنے تابع میں رکھنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو اس دنیا کی چیزوں کے تابع کر دینا ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کا ایک باعث ضرور ہو سکتا ہے۔ وہی کہ جس قدر پھر وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اپنی دنیا کے ہوس میں، اسی قدر وہ اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو پس پش ڈالتے جاتے ہیں اور گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آج۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت، زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ وہی ایگزیکٹلی جو پچھلی حدیث جو ہے اسی کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا جائے گا۔ اگر ہم ایک مسلمانوں کی ہسٹری میں بھی دیکھیں تو کس طرح سے دنیا کے زیب و زینت نے ان کو مطلب دنیا سے گمراہ کر دیا، آخرت سے گمراہ کر دیا، اپنے دین سے وہ پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہے، ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے، اس کے اوپر نظر ڈالیں تو کس طرح سے ان کی زندگیاں جو ہے بے روی کی طرف ہیں۔ گو کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے حساب سے بھی کچھ مینٹین رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت ہے وہ کس قدر گمراہی کا شکار ہے۔ اور اگر ہم آپ کچھ عرصہ پہلے تک دیکھیں تو یہ جو اسلامی سلطنتوں کے حکمران تھے، یہ جنہوں نے برِ صغیر کے اوپر بھی یا ایون کہ ترکیہ کے اوپر بھی جو حکومتیں کی، کہ ان کا اپنا جو لیونگ سٹائل تھا اور ان کے رہنے بہنے کے جو اور ان کے آنے جانے کے جو تھے، ان کی طرف بھی نظر آپ دوڑائیں تو کس طرح سے وہ عیش و عشرت میں تھے۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، بہرحال جو حکومت والے ہیں وہ تو چھوڑ کر جن کے پاس تھوڑی مال و دولت ہے ان کا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں حدیث سے تقریباً سیم ہی میسج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس چیز سے ڈرتے تھے یا اس چیز سے ڈرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو تم اس میں پھر اپنے دین کو بلا بیٹھو گے اور جو طاغوت ہے اس کے رستے پر چل نکلو گے، جو کہ تمہیں آخرت میں ایک برے انجام کی طرف لے کر جائے گا۔ بہرحال یہ دو احادیث کافی ہیں آج کے لیے۔ گو کہ اس کو بہت زیادہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن موضوع جو ہے وہ بہت واضح ہے، اسی لیے ہم نے تمہید جو ہے وہ دی تھی پہلے۔ تو تمہید کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی زیب و زینت جو ہے وہ کس طرح سے ایک انسان کو گمراہی کے رستے کے اوپر ڈال سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی رزق عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے کم نہیں ہے۔ جتنا بھی رزق ہے، کسی کے پاس ہے کم ہے زیادہ ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ترازو میں تولا جا سکے، لیکن انسان جو ہے وہ جب اپنے گریبان میں جھنکے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، جس قدر بھی نعمتیں دی ہیں، اگر وہ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دے، ان کو شمار کرنا شروع کر دے تو وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، رزق عطا کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں زہد کی بھی کچھ جو بھی ہمارے لیے ممکن ہو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دنیا کی رونائیوں اور دنیا کی کششوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، طاغوت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان چیزوں کو پہچاننے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی پہچان بھی دے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو طاغوت ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں در حقیقت ہماری آزمائش کا باعث ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس پہ اگر کوئی آپ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ جی خالو جی، ڈاکٹر اسرار احمد کنگ ایڈورڈ کا ٹاپر بھی تھا۔ یہ میرا ایک بھتیجا ہے، تو اس نے یہاں پر مجھے میسج کیا ہے
کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ وہاں بچے، ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا، ہم نے تو مثال کے طور پر یہاں پر پیش کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آج ہمیں شخصیات ملتی ہیں جن دنیا کے علم اور دنیا کو جو مال و دولت ہے وہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ان کی مثالیں اگر ہم ذکر کریں تو ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں انہوں نے لکھا جی کہ وہ کنگ ایڈورڈ کے ٹاپر بھی تھے، کہ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ہے لاہور میں وہاں سے ٹاپ کیا تھا اپنے زمانے میں. تو بہرحال ان کی سادگی کی مثال جو ہے وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے دوسری مثال جو کوٹ کی عبدالستاریدی کی، یہ تو صرف ایک چند مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ایسے مل جاتی ہیں ہمیں. بہرحال مجلس کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کو صحیح اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اور بہن بھائی جتنے ہیں جو اس دنیا میں حیات ہیں اور جو اس دنیا میں کسی بھی طرح کے معاملات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان کرے، دنیا کو ہمارے لیے پرکشش ہونے سے بچائے، ہمیں محفوظ رکھے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت حاصل کرنے کی، آخرت کے لیے کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شفیق صاحب کا میسج جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے مس ہوتا ہے کہ کل جمعہ ہے، وہ جمعہ کے دن کو اہتمام کے ساتھ گزارنا اور جمعہ کے دن کی نسبت سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور جمعہ کی عبادات اور ذکر میں اور درود میں. تو اس کی خاص ایک میسج ہوتا ہے شفیق صاحب کا، وہ ریمائنڈر کے طور پر اب مجھ سے قبول کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.